مسیح میں میرے عزیزو، کانے گلیل جلیل کا علاقہ بہت سرسبز ہے. یہاں بہت ہریالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت پانی ہے، بہت بڑی مقدار میں پانی ہے، اور یہ میٹھا پانی ہے، اور یہ میڈیٹرینین سی سے آتا ہے یہ پانی، اور اس سارے علاقے کو اس نے سرسبز کیا ہے، شاداب کیا ہے. یہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے. اس کے بعد یہ پانی جو ہے یہیں سے جب آگے جاتا ہے تو بحر مردار میں جا گرتا ہے. بحر مردار جو ہے یہ وہ خطہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں سور اور سیدون کا علاقہ تھا. ڈیڈ سی وہاں بنا، اور اس ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے. پانی ہے لیکن کھارا پانی ہے، اس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہتی ہیں، مر جاتی ہیں، اور وہ نمکین پانی ہے. اس نمکین پانی میں جو ہے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں سدوم اور گمورہ کا علاقہ جہاں بہت گناہ تھا، اور خدا نے وہاں آگ اور گندک برسایا اور وہ زرخیز نہ رہا. لیکن یہ جلیل کا علاقہ جو ہے بہت سرسبز ہے، بہت شاداب ہے، کیونکہ یہاں کی جو جھیل ہے وہاں میٹھا پانی ہے. یہاں بہت زیادہ لوگوں کی آبادی ہے، بہت زیادہ جو ہے لوگ یہاں کاروبار کرتے ہیں، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت جو ہے جلیل ہی کے علاقے میں گزرا ہے. اور یہیں یسوع مسیح نے بہت سارے شاگرد بنائے تھے. یہاں یسوع مسیح مچھلیاں بھی پکڑا کرتا تھا. معجزات یہاں بہت زیادہ ہوئے ہیں. شاگرد بہت بڑی تعداد میں یسوع مسیح کے پیچھے آئے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہاں بہت منادی کی ہے. اس کے بعد یسوع مسیح نے جو ہے باقی جگہوں پر سامریا میں بھی منادی کی ہے، لبنان میں بھی منادی کی ہے، سور اور سیدون کے علاقے میں، باقی علاقوں پر بھی یسوع مسیح نے منادی کی ہے. لیکن یسوع مسیح نے یہاں جلیل کے علاقے میں بہت منادی کی ہے، اور بہت سارے معجزے یہاں ہوئے ہیں. اور اس جلیل کے علاقے میں جو ہے یہ شادی کا واقعہ بھی پیش آتا ہے، اور ہم مقدس یوحنا کی انجیل سے شادی کا واقعہ سنتے ہیں، کیونکہ یہ واحد انجیل ہے جو یسوع مسیح کے بہت سارے معجزات کا ذکر کرتی ہے، کہ بہت ساری یسوع مسیح نے معجزات کیے. یہاں معجزات کو نشانات کہا گیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ جو مقدس متی کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں، اور مقدس مرکز کی انجیل میں یہی صرف معجزات نہیں ہے. مقدس یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے بے شمار معجزات ہیں. یہاں لفظ نشانات کا شروع کیا جاتا ہے کہ بہت نشانات ہیں، اور معجزات کو نشانات کہا گیا، یعنی کوئی ایسا نشان ہے جس سے ایمان کی بات ہوتی ہے. یہ نشانات ہیں، معجزات ہیں، ایسے نشان ہیں. ایک فضل کے نشان ہیں، برکت کے نشان ہیں، خداوند کی برکات کے نشان ہیں. اس لیے یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں ان میں یہ جو ہے کانے جلیل کی شادی کا معجزہ بھی بہت اہم ہے. اور یسوع مسیح کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا معجزہ ہے. اس کا مطلب ہے مقدس متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل میں معجزات یہ بعد میں آئے ہیں، اور یسوع مسیح کا یہ جو پہلا معجزہ ہے خوشی کے موقع پر ہوا ہے. اور ابھی یسوع مسیح نے معجزات شروع نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں. یسوع مسیح منادی تو کرتا ہے لیکن معجزات نہیں کرتا ہے، اور یہاں معجزات شروع ہوتے ہیں اور مقدسہ ماں مریم کی سفارش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. مقدسہ ماں مریم کی سفارش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح کو دعوت دی گئی ہے شادی میں. اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ہیں، اور مقدسہ ماں مریم کو بھی دعوت ہے. اور یہاں یہودیوں میں جو شادی شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت پلاننگ کی جاتی ہے، بہت انتظامات کیے جاتے ہیں،
اور بہت زیادہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پورے شہر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہاں جو ہے شادی جو ہے ایک مذہبی فریضہ ہے، لوگوں کے لیے یہ مذہبی عمل ہے، مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کی بادشاہت کو بھی بات جو ہے شادی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسی ضیافت ہوگی، کیونکہ شادی میں ضیافتیں بہت ہوتی ہیں، بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، اور یہودیوں کی شادی جو تھی 2-3 ہفتوں تک جاری رہتی تھی، اور پھر ان 2-3 ہفتوں تک لوگوں کا آنا جو ہے شروع ہوتا تھا، لوگوں کے لیے تمام انتظامات کیے جاتے تھے، کھانے پینے کے بھی، اور اس طرح لوگ جو ہیں بھرپور طریقے سے شادی میں شرکت کرتے تھے، اور اگر کوئی نہیں آتا تھا تو یہ بے عزتی سمجھی جاتی تھی، اس لیے لوگ جو ہیں شادی میں شرکت کرتے تھے، اور لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، اور شادی کئی دنوں تک جاری رہتی تھی۔ اور جب یہ شادی کئی دنوں تک جاری رہتی ہے تو اس کے لیے بہت انتظامات کیے جاتے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور مقدسہ ماں مریم جو ہے شادی کے میں بھرپور شرکت کرتی ہے۔ میں نے بتایا کہ کافی دنوں سے یہ شادی جاری ہوتی ہے، اور مقدسہ ماں مریم شادی کی ضیافت میں موجود ہے، جبکہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد بعد میں آتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے جب مقدسہ ماں مریم شادی کی ضیافت میں شرکت کرتی ہے، اور اس شادی کی ضیافت میں جو ہے رسم طہارت کے لیے مٹکے رکھے گئے تھے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ان کے پاؤں دھوئے جائیں، ان کو جو ہے پانی مہیا کیا جائے۔ یہ پانی کے مٹکے تھے، لیکن اب یہ مے کے مٹکے بنیں گے۔ یہ پانی کے مٹکے جو تھے ان میں پانی رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح مے کے لیے بھی مٹکے تھے، لیکن یہ پانی کے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر جو ہے یہاں جب ضیافت شروع ہوتی ہے تو مے مہیا کی جاتی، کیونکہ گلیل کے علاقے میں جو ہے انگور کی فصل بہت زیادہ تھی، پورے فلسطین میں انگور کی فصل بہت زیادہ تھی، اور لوگوں کو جو ہے انگوری رس دیا جاتا تھا۔ یہ خوشی کی جو ہے شربت تھا، خوشی کا مشروب تھا، اور وہاں یہ شراب کا کنسپٹ نہیں ہے، وہاں یہ خوشی کی ضیافتوں میں شریک جو ہے استعمال ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے چائے کا بندوبست کیا جاتا ہے یا شربت کا بندوبست کیا جاتا ہے یا کولڈ ڈرنکس آپ پیتے ہیں، اس طرح وہاں جو ہے انگوری رس جو ہے پینے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اور وہاں جب انگوری جو ہے مے دی گئی تو وہ کم ہو گئی، اور کسی بھی شادی میں جب کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے کی کمی جو جاتی ہے تو بہت بے عزتی کی بات ہوتی تھی۔ اور مقدسہ ماں مریم ہی نے جو ہے یہ دیکھا کہ مے گھٹ چکی ہے، اور مقدسہ ماں مریم جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کیا قوت رکھتا ہے، کیا طاقت رکھتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کون ہے، اور اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، کتنا زور ہے، طاقت ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ اس مسئلے کو یسوع مسیح کے پاس لے جاتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں لے کر گئی، وہ اس مسئلے کو یسوع مسیح کے پاس لے جاتی ہے، اور جانتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اس مسئلے کا حل ہے، وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وہ انہیں شرمندگی سے بچا سکتا ہے، ندامت سے بچا سکتا ہے، بے عزتی سے بچا سکتا ہے، اور وہ ان کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اس طرح مقدسہ ماں مریم صحیح جگہ پر جاتی ہے، صحیح شخص کے پاس جاتی ہے جس کے پاس مسئلے کا حل ہے، اور بیٹا جو ہے بتاتا ابھی میرا وقت نہیں آیا، اے عورت مجھے اور تجھے کیا۔ یسوع مسیح نے یہ لفظ عورت کہہ کر اپنے رشتے کی نفی نہیں کی ہے کہ وہ اس کو ماں نہیں کہتا ہے، لیکن یہاں عورت سے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں نشانات بہت زیادہ ہیں تو نشانات کی بات ہوتی ہے، یہاں عورت سے مراد وہ حوا ہے جس نے نافرمانی کی تھی۔ یہاں عورت جس کا مطلب لیا گیا ہے یہاں مقدسہ ماں مریم ہے۔ مقدسہ ماں مریم وفادار، تابعدار، میں خداوند کی بندی ہوں، دوسری اناجیل میں ہم پڑھتے ہیں، جو تابعدار ہے، وفادار ہے، ایماندار ہے، اور جسے خداوند نے چنا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی اور ہم سب کی بھی ماں بنے۔ تو مقدسہ ماں مریم کو خدا نے چنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنے، وہ نجات دہندہ کو اس دنیا میں لائے تاکہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے لوگوں
کو نجات ملے، لوگوں کو خوشیاں ملے، لوگوں کو برکتیں ملیں۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو کہتی کہ بیٹا ان کی میں ختم ہو گئی ہے۔ مقدسہ مریم کو احساس ہے، مقدسہ مریم کے اندر ہمدردی ہے، مقدسہ مریم جو ہے اس خاندان کی مدد کرنا چاہتی ہے، بے عزتی سے بچانا چاہتی ہے، اور اس خاندان کا مسئلہ جو ہے یسوع مسیح کے پاس لے کر آتی ہے، اور یسوع مسیح کی منت کرتی ہے، بس یسوع مسیح سے سفارش کرتی ہے کہ بیٹا ان کی میں ختم ہو گئی ہے۔ اور یسوع مسیح نے اگرچہ انکار کیا، لیکن اس نے ماں کا کہنا جو ہے مانا ہے۔ اس نے اس کے انکار کے باوجود جو ہے، اپنے انکار کرنے کے باوجود جو ہے، اس نے میں بنائی ہے۔ اور یہ مقدسہ مریم حکم دیتی ہے جو کچھ یسوع مسیح تم سے کہے وہ کرو، یعنی مقدسہ مریم حکم دیتی ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کہے گا تم نے کرنا ہے، یعنی وہ ہمیں بھی حکم دیتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں۔ اور اس طرح مقدسہ مریم جب حکم چلاتی ہے تو نوکر جو ہیں ان جو ہے مٹکوں کو پانی سے بھر دیتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح جو ہے اس پانی کو خاص چیز بنا دیتا ہے، عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے، اور وہ پانی جو ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا مسیح میں عزیزو پہلا معجزہ ہے۔ اور یہ اس سے جو ہے یسوع مسیح نے جب یہ معجزہ کیا اور پھر وہ دوسرے علاقوں میں بھی گیا تو ان کا ایمان بڑھا۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو خدا یسوع مسیح معجزات کا خدا ہے۔ آج بھی وہ ہماری ضروریات میں مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع مسیح مسلسل دعوت دیتا ہے اپنی تعلیمات میں، میرے پاس ہو، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اس میں الہی قوت ہے، الہی طاقت ہے، اور وہ ہمارا اچھا چرواہ ہے۔ جب وہ ہمارا چرواہ ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم نے زبور پڑھا، 23 زبور، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے کر جاتا ہے، میرے جان کو جو ہے سیر کرتا ہے، میرے سر پر تیل لگاتا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تو ہم نے زبور بھی اسی لیے پڑھا تھا کہ جس میں بتایا گیا ہے، زبور نویس بتاتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میری رکھوالی کرتا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو سنبھالتا ہے، وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ زخمی بھیڑوں کی مرہم پٹی کرتا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے ذوق خداوند یسوع مسیح بھرپور طریقے سے اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، اپنی بھیڑوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں، شادی کا جو ساکرامنٹ ہے، جس کی بنیاد خدا نے خود رکھی ہے، آدم کو بنایا، پھر ہوا کو اس کی پسلی سے بنایا، اور خدا نے انہیں ایک کر دیا، یعنی خدا شادی کے ساکرامنٹ کا بانی ہے۔ اس نے گویا پہلا نکاح پڑھ دیا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے منتخب کر لیا۔ اس لیے یہ خدا کا منصوبہ ہے، ہم سب خدا کی جو ہے تخلیق ہیں، خدا کا منصوبہ ہے، خدا ہمارے لیے منصوبے بناتا ہے، بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو خدا جو ہے جوڑے بنانے والا ہے، خدا ہی سے کامیاب کرنے والا ہے۔ اس لیے آدم اور ہوا نے جب گناہ کیا، شیطان کو اپنے درمیان آنے دیا، تو پھر وہ خدا سے دور ہوئے، ایک دوسرے سے دور ہوئے، لیکن خدا نے پھر بھی انسانوں سے پیار کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ انہیں جوڑے، انہیں پھر سے جو ہے ایک بنا دے اور اپنے قریب لے آئے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نئے ڈرامے میں درمیانی ہے، جیسے خدا پرانے ڈرامے ہوا اور آدم کا درمیانی تھا، اسی طرح خدا یسوع مسیح جو ہے نئے عہد نامے کے مطابق ہمارا درمیانی ہے، میاں اور بیوی کا درمیانی ہے، اور وہ انہیں جوڑ کر رکھتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح نے خود کہا مقدس یوحنا کی انجیل میں، تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو، جو ڈالی مجھے پہ بس رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے، اور میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پیار میں قائم رہو، میں تم میں قائم رہوں گا، تم مجھ میں قائم رہو، جیسے میں باپ میں قائم ہوں اور باپ مجھ میں ہے، تو دونوں ایک ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی موجودگی جو ہے بھرپور طریقے سے شادی شدہ جوڑے کو برکت دیتی ہے، جب وہ یسوع مسیح کو ہمیشہ اپنے درمیان رکھتے ہیں، دعا میں سرگرم رہتے ہیں، اور ہمیشہ وہ جو ہے اس کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہم مقدسہ مریم کی سفارش طلب کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم
جو اپنے بیٹے سے سفارش کرتی ہے اس شادی شدہ جو ہے جوڑے کی مدد کرے، ان خاندانوں کی مدد کرے جن کے گھرانے میں یہ خوشی ہے کہ خداوند ان دونوں گھرانوں کو بھی کثرت سے برکت دے، اور نبیل اور منیشا کو بھی خاص برکت دے، تاکہ وہ خداوند کے منصوبے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے، اس کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور طریقے سے اسے اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، اور اس میں بہت سا پھل لائیں کہ خداوند دونوں خاندانوں کو برکت دے، اس جوڑے کو برکت دے، اور انہیں کامیاب سے امکنار کرے اور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔